سبیل، یہ شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ایک تو جیسے آنٹی نے کہا نا کہ بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، خصوصاً لڑکی کا جو باپ ہے اس پہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر ارینجمنٹ وہ کرے، جہیز کا بھی معاملہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں. پھر جب وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہاں گیسٹ آتے ہیں، وہ پھر ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک تھا، وہ نہیں ٹھیک تھا، کھانا بس ٹھیک ہی تھا، ایسا تھا ویسا تھا. تو اس بیچاری بچی کے باپ پہ بڑا وہ ایک مشکل بیتتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے کہ میں آپ کو بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے شادی کو ایک مشکل بنا دی ہے تو اوبویس سی ایک بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی ایک فیشن ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے. ایک دوڑ میں لگ گئے ہیں لوگ سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے، ایک انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ اور یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں 5 کروڑ کی شادی، 5 کروڑ لگ گیا، 7 کروڑ لگ گیا. اور وہ ایک خاندانی سوسائٹی کے اندر ایک کمپٹیشن بن گیا کہ یار اب اگر ہم 10 کروڑ نہیں لگائیں گے تو یہ تو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے بات. تو ایک شادی ایک ایونٹ سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیشن ٹرینڈ بن گیا. دوسری بات، آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. اس بات پہ جو ہے نا، اس بارے میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں یار، ایک 2 گھنٹے کا ایونٹ ہوتا ہے اور ایک لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی کمائیاں ہیں، کتنے اس کے ارمان ہیں جو اس شادی پہ صرف ہو گئے ہیں. مطلب اس نے تمام اپنی خواہشات کو ترک کر کے صرف ایک ایونٹ سکسیسفل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پوری جان لگا دی ہے. اور بدلے میں ایک ہم اس کو ایک دعائیہ کلمات یا شکریہ کلمات نہیں ادا کر سکتے. کہاں نہیں مسٹیکس ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر کھانے کے اندر نمک مرچ مسالہ کم نہیں ہو جاتا. تو اگر ایک شادی کی تقریب کے اندر اگر تھوڑا بہت کمی رہ بھی گئی ہے تو یار میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ایک سوسائٹی کے اندر اتنی اخلاقیات ہونی چاہیے کہ یار اس کو برداشت کر لیں. کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں گھر پہ روٹی نہیں ملتی، تمہیں گھر پہ کبھی سالن نہیں ملا، اگر ایک شادی کے اندر تمہیں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے تو یار اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ خود تو نہیں کھانا پکا رہے. ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں یا کیٹررز ہوتے ہیں، ان کو ہی آپ بک کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں. تو یار ان سے اکثر اگر غلطی ہو بھی جائے تو بچی کے باپ کو بلیم کرنا یا بچے کے باپ کو بلیم کرنا کہ یار فنکشن صحیح نہیں تھی، یا منہ بنا لینا یا اس کو طنز دینا، تانے دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے. اس باپ نے اپنی ہر چیز اس پہ لگا دی ہے. 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے اس نے کئی سال پلاننگ کی ہے، اس نے اپنے کئی مہینوں کی کمائیاں اس پہ لگا دی ہیں. تو یار آپ کا صرف یہ کہہ دینا نا جزاک اللہ خیر بہترین کھانا تھا اور شاندار مزہ آ گیا اور آپ نے حق ادا کر دیا، یہ اس کا سینہ اتنا چوڑا کر دے گا، اس کی مہینوں کی کمائیاں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں گے آپ نے پوری کر دی ہیں. یہ میں کہتا ہوں تربیت ہونی چاہیے. یہ ایک والدین کی اپنے بچوں کو تربیت ہونی چاہیے، یہ بزرگوں کی نوجوانوں کو تربیت ہونی چاہیے کہ یار آپ کسی شادی میں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے آپ، لیکن نکلتے میں نا اس کو ایک اچھے دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ دے کے نکلو اور بڑا بہترین شکریہ ادا کرو. اور جیسا مرضی فنکشن ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس نے بیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر جس طرح کا مرضی فنکشن ہے نا اس کو آپ اچھا کمپلیمنٹ کرو، آپ کا وہ کمپلیمنٹ اس بندے کا سینہ چوڑا کر دے گا جتنی بھی اس کی ایفرٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقیات ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یار آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اور آپ کو میں بات بتاؤں، صرف ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے نا، وہ ایک محاورتاً تو یہ بات سننے میں آتی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹے جو ہے، لیکن شادیوں کے اندر ہم اس کو برعکس دیکھتے ہیں. اگر سانجی ہوتی ہے نا تو بی اے ہوسٹ ناٹ اے گیسٹ. آپ وہاں پہ اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا نا اپنی بیٹی کی شادی میں تو آپ وہاں پہ اس کو فیل کرائیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، میری بہن کی شادی ہے. تو جب آپ ہوسٹ بن جائیں گے نا تب آپ کو ہر چیز بہتر لگے گی، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں معاشرہ ہمارا جو ہے نا تھوڑا سا اخلاقی تنزلی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش آ رہے ہیں. اور اگر آپ جیسے ہمارے بھائی اور ہماری والدہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ ماشاءاللہ بڑا زیادہ دین کا کام کریں اور اس طرح کی اگر آپ ٹاپکس کے اوپر نوجوانوں کو رہنمائی دیں، گائیڈنس دیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اوور کم کر جائیں گے. سبیل نے اخلاقی تنزلی کی بات کی کہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی کافی چیزیں انسینسٹیو ہیں اس لیول پہ. تو ایک اور انسینسٹیو چیز، جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو اس لڑکی پر بیت رہی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خدشات اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر جس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے، جس بیسس پہ اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ریجیکٹ کیا جاتا ہے،
مطلب کتنی انسینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں کہ ماں باپ پہ کیا بیتے گی. لوگ آتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی شو پیس جو ہے وہ اللہ معاف کرے خریدنے آئے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ انسینسٹیوٹی پہ کیا کیا جا سکتا ہے, لوگوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ محمد علی ایکچولی یہ جو سچویشن ہے نا یہ ٹو ویز راؤنڈ ہے. اچھا, جیسے یہ سبیل بتا رہے تھے کہ کتنی انہوں نے محنت کی. ہم سب جانتے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے بلکہ لوئر مڈل کلاس تو وہ ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ایک شادی پہ. اور جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ لڑکی کو دیکھنے آنا ہے تو والدین کو کس اس میں ڈالا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ جو دوسری پارٹی ہے اس نے بھی تو اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوا نا ان کی اپروول اور ڈس اپروول پر. بالکل صحیح. دوسری پارٹی جس پارٹی سے آپ کامنٹس اور اپروول سیکھ کر رہے ہیں, اگر شادی کی بات کریں گے, آپ نے جب ساری زندگی کی کمائی لگائی اور آپ نے ایک اچھا سا اسٹیج سیٹ کیا اور آپ نے کیا اسی لیے تھا کہ آپ کو لوگوں سے کامنٹس ملتے, تو پیپل فیلٹ فری, دے کمنٹڈ دی وے دے وانٹڈ, اور انہوں نے اپنے آپ کو جج بنا لیا کیونکہ آپ نے ان کو جج کی جگہ پہ رکھا تھا. اگر آپ ان کو اس جگہ پہ رکھتے ہی نہیں, آپ ان کو دعا دینے والا کہہ کے بلاتے تو ان کو بھی پتہ ہوتا کہ ہم نے دعا دینے آئے. اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دے شوڈ ہیو بین ہوسٹس, تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہم ہوسٹ بن کے آئے ہیں, ہم یہاں پر صرف اور صرف انجوائے کرنے نہیں جا رہے. بالکل یہی بات بھی میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے کہ بہت گندہ رویہ ہے ہمارے ہاں. بیٹوں کی مائیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتی ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اب ہماری امی کہا کرتی تھیں, بتایا کرتی کسی جاننے والے کی بات, اس زمانے میں بیٹا ڈاکٹر ہو گیا تو کہتی ہیں کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ خاندان میں باقاعدہ وہ کہتے تھے پرنسس کیا ہوگی بھائی, پرنسس تک اس کے پلے کی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خاندان کا ہی خوف ہے, مطلب ایک اتنے ڈفرینسز آ گئے اور اتنے ڈسٹینس آ گئے ہمارے بیچ میں کہ ہمیں باہر والوں کی تو فکر چلو ایک جسٹیفائڈ ہے, خاندان والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار وہ فلاں خالہ پھپھو یہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. مطلب حالانکہ پرانی باتیں جو ہم اپنے والدین سے قصے سنتے ہیں کہ وہ شادیوں کا ماحول ہوتا تھا کہ محلے دار اکٹھے ہو کے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے تھے, اپنے گھر پیش کر دیتے تھے, اپنی دیگیں پیش کر دیتے تھے. تو وہ آج کل وہ چیز دکھنے کو نہیں مل رہی. تو وین یو بیکم پیپل پلیزر تو پیپل ول ٹیک بیسٹ ایڈوانٹیج آف اٹ. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کی ہی نہیں, آپ نے اپنے پرائرٹی لسٹ میں یہ بات تو رکھی ہی نہیں, نہ دعائیں رکھی, نہ آپ نے جو ہے اخلاقیات کو جگہ دی, آپ نے بھی تو انہی لوگوں کو تاڑا اور انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جن سے آپ کو کوئی دنیاوی وہ ملتی تھی. آئی ایم سوری ٹو بی سو بلنٹ, ظاہر ہے آپ بھی انہی کو بلاتے ہیں جن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی اپنی ورتھ کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. بہت بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ جو ہے واقعی یہ ٹو سائیڈڈ. تو بات یہ کہ یہ تو دونوں جانب سے پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ بھی پرائرٹی میٹیریلسٹک شو ڈاؤن ہے, وہاں پہ بھی پرائرٹی یہ ہے. تو دیکھ لیجیے دونوں مل کے کون سی کھیتی کاٹ رہے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ بیسٹ ولیمہ وہ ہے جس میں کہ غرباء کو بھی دعوت دی جائے؟ از اٹ سم تھنگ لائک دس, کچھ ایسی بات؟ جی بالکل میں نے کچھ سنا ہے ایسا. ہم تو انہی کو بلاتے ہیں نا جن سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ سلامی جو ہے وہ کی جائے. اور بڑے آج کل ہم نے ایک اور بھی طریقہ ڈھونڈ لیا کیونکہ ظاہر حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ جس ولیمے میں غرباء نہیں شامل, اب ہم نے اس کا بھی طریقہ ڈھونڈ لیا کہ وہ غرباء کا ایک ہم نا وہ کھانا الگ کر دیتے ہیں تاکہ یہ والی جو محفل ہے نا اس میں کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی سب اسٹینڈرڈ بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے, ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس کو بہت نیچا کر دیا. اللہ معاف کرے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی کہ خواتین لڑکیوں پہ بڑا ایک مشکل مرحلہ گزرتا ہے جب ان کا رشتے کا دیکھنے کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, اور مین کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی عجیب ہو چکی ہیں.